یہ بات ہے 4 اکتوبر 2016 کی، جب ایک ویژول اسٹوڈیو کوڈ یوزر نے ایک ایشو رپورٹ کی۔ ایشو یہ تھی کہ وہ ایک 35 MB کا ٹیکسٹ فائل جس میں تقریباً 13.7 ملین لائنز آف ڈیٹا تھا اوپن نہیں کر پا رہا تھا اور اس کا ویژول اسٹوڈیو ایپ کریش ہو رہا تھا۔ یہ ایشو دیکھتے ہی ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے ڈیولپرز سوچ میں پڑ گئے اور اس ایشو کو مزید انالائز کرنے پر معلوم ہوا کہ مسئلہ فائل سائز کے بڑے ہونے کا نہیں تھا، بلکہ مسئلہ اس ڈیٹا اسٹرکچر کا تھا جس کو یوز کر کے اس فائل کے ڈیٹا کو لوڈ اور سٹور کیا جاتا تھا میموری میں۔ یہ ایشو رپورٹ ہوا ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے ورژن 1.5.3 میں، اور اس طرح کے اور بھی ایشوز رپورٹ ہو رہے تھے۔ ٹیکسٹ بفر امپلیمنٹیشن وہ فیچر ہے جو ویژول اسٹوڈیو کوڈ میں یوز ہوا ہے فار ہینڈلنگ ٹیکسٹ فائلز۔ یہ فیچر ڈے 1 سے یوز ہو رہا ہے اور اس میں ورژن 1.5.3 تک شاید کوئی چینجز ہوئے ہو۔ اب بات اگر کی جائے اس ایشو کی جو کہ ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے کریش ہونے کا وجہ ہے، وہ ہے لائن ارے ڈیٹا اسٹرکچر یوز کرنا۔ تو سب سے پہلے فائل کو لوڈ کیا جاتا اور پھر اس کو سٹور کیا جاتا ایک ارے میں، لیکن ارے میں سٹور کرنے سے پہلے ٹیکسٹ فائل ڈیٹا کو لائنز میں سپلٹ کیا جاتا اور ہر ایک لائن کا ماڈل لائن کے نام سے ایک جاوا اسکرپٹ آبجیکٹ بنایا جاتا، تاکہ اس آبجیکٹ میں لائن کا جو ایکچوئل اسٹرنگ ڈیٹا ہے اس کے ساتھ کچھ میٹا ڈیٹا بھی سٹور کیا جا سکے۔ اب اس کا رزلٹ یہ نکلتا کہ ہمارا ہر ایک لائن آبجیکٹ تقریباً 40 to 60 بائٹس کا اسپیس یوز کرتا۔ اب چونکہ فائل کا سائز 35 MB کا تھا تو ویژول اسٹوڈیو کوڈ میں لوڈ کرنے کے بعد میموری میں اس کا سائز تقریباً 600 MB کا بن جاتا، جو کہ اپنے ایکچوئل سائز سے 20 ٹائم زیادہ ہے۔ اب اس فائل کا 20 ٹائمز بڑھ جانا ہمارے ویژول اسٹوڈیو کوڈ کو کریش کرتا۔ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی تھا اور وہ مسئلہ تھا اس فائل کو اوپن کرنا، یعنی اس فائل کو اوپن کرنے میں ویژول اسٹوڈیو کوڈ بہت زیادہ ٹائم لیتا تھا، کیونکہ اس فائل کے ڈیٹا کو لائن ارے میں سٹور کرنے کے لیے 13.7 ملین لائنز پر مشتمل ٹیکسٹ ڈیٹا کو لائن بریکس پر سپلٹ کرنا پڑتا تھا، جو کہ ویژول اسٹوڈیو کے پرفارمنس کو کافی ہرٹ کر رہا تھا۔ اب جب ڈیولپرز نے اس پرابلمس کا پتہ لگا لیا کہ کہاں سے یہ ایشو آ رہا ہے، اب ڈیولپرز کو پتہ لگ چکا تھا کہ اصل میں لائن ارے ڈیٹا اسٹرکچر یوز کرنا ہی ہمارا پرابلم ہے۔ ان شارٹ ورڈز they had to switch to another data structure and they did so۔ ڈیولپرز نے لائن ارے ڈیٹا اسٹرکچر سے سوئچ کیا پیس ٹیبل اور ایک اسپیسیفک بیلنسڈ بائنری ٹری پر جس کا نام ہے ریڈ بلیک ٹری۔ ان دونوں کو یوز کر کے اور اس کے ساتھ کیشے وغیرہ یوز کر کے اس ایشو کو آخرکار سالو کر دیا۔ اور اگر آخر میں آپ بینچ مارک دیکھیں تو یہ کافی حیران کن ہے۔ ان ٹرمز آف میموری یوزیج بینچ مارکس کچھ یوں تھے۔ براؤن کلر میں آپ کو فائل کا ایکچوئل سائز نظر آ رہا ہے، بلو میں لائن ارے ڈیٹا اسٹرکچر کا سائز، اور گرین میں آپ کو پیسٹری یعنی جو نیو ڈیٹا اسٹرکچر تھا اس کا سائز نظر آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی کسی فائل کا سائز بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر جو پیسٹری ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ لائن ارے کو بیٹ کرتا ہے میموری یوزیج میں۔ اور اگر آپ بات کریں فائل اوپننگ ٹائمز میں تو اس میں بھی پیسٹری لائن ارے کو بیٹ کر رہا ہے۔ اگر آخر میں بات کریں ایڈیٹنگ کی تو اس کا تو پوچھو ہی مت۔ وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پیسٹری ڈیٹا اسٹرکچر کو یوز کرنے کے بعد ہمارا جو فائل ایڈیٹنگ تھا وہ کتنا فاسٹ تھا۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ ڈیٹا اسٹرکچرز اور الگوریتھمز کتنے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک چھوٹے سے اپلیکیشن پر کام کر رہے ہیں جس کا یوزر بیس جو ہے نا وہ فیو ہنڈریڈس آف پیپل ہو یا جو ہے نا فیو تھاؤزنڈز آف پیپل ہو، تو شاید آپ کے ڈیٹا اسٹرکچرز اینڈ الگوریتھمز اتنے امپورٹنٹ نہ ہو۔ لیکن اگر آپ ایک پاپر اپلیکیشن پر کام کریں جیسے کہ ویژول اسٹوڈیو کوڈ، تب آپ کے لیے ڈیٹا اسٹرکچرز اور الگوریتھمز چوز کرنا اور امپلیمنٹ کرنا کافی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ گیم ڈیولپمنٹ میں جاتے ہیں، آپ ایک گیم انجن بنانا چاہتے ہیں یا گیم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر ہر ایک FPS یا فریم پر سیکنڈ جو ہے نا وہ میٹر کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک FPS میں ہم بلینز اینڈ ملینز آف کیلکولیشنز پرفارم کرتے ہیں۔ یا اگر آپ جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں یا اپنے آنے والے ایگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو ڈیٹا اسٹرکچرز اور الگوریتھمز آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اب جب آپ کو ڈیٹا اسٹرکچرز اور الگوریتھمز کے امپورٹنس کا پتہ لگ گیا تو بات کرتے ہیں واٹ از ڈیٹا اسٹرکچر۔ A data structure is a way of organizing, managing and storing a data in a format that allows efficient access
اینڈ موڈیفिकेशन. سو اگر آسان الفاظ میں کہوں تو اپنے ڈیٹا کو ایک ایسے فارمیٹ میں آرگنائز، مینیج یا اسٹور کرنا جس کو ایکسیس اور موڈیفائی کرنا آسان ہو. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈیٹا اسٹرکچرس ہے جیسے کہ ایریز، لنک لسٹ، اسٹیکس، کیوز، ٹریز، گرافس اینڈ ہیش ٹیبلز ایٹسٹرا. ناؤ واٹ از الگوریتھم؟ An algorithm is a step-by-step procedure or formula for solving a problem. اب ایک اچھا الگوریتم وہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے پرفارمنس کو آپٹیمائز کرتا ہے ان ٹرمز آف ٹائم کمپلیکسٹی اینڈ اسپیس کمپلیکسٹی. اس کا مطلب یہ ہے ایک اچھا الگوریتم وہ ہوتا ہے جو کہ ٹائم کم لیتا ہو اور اسپیس کم یوز کرتا ہو.